کلپ نمبر 1405۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 سے 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مہتدون۔ ترجمہ، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر ہی راہ پانے والے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امہ، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا، یعنی ان کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کی ان کے پاس صرف یہ دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ شریعت کے مقابلے میں آباء و اجداد کے رسم و رواج کی پابندی کرنا بدترین جرم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں باپ داداؤں کے رسم و رواج کی پابندی کرنا بدترین جرم ہے۔ جیسے آج کل بعض مسلمان شادی، بیاہ یا مرگ کے موقع پر ناجائز رسومات صرف اپنے پرانے باپ داداؤں کی پیروی میں مضبوط پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين۔ ترجمہ، اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، انہوں نے کہا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ شرک کی کوئی اور دلیل نہ دے سکنا صرف آپ کی قوم کے کفار کا ہی خاصہ نہیں، بلکہ ہم نے آپ سے پہلے جب کسی شہر میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال مالداروں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی اندھے بن کر پیروی کرنا کفار کا پرانا مرض ہے، اور انہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ خود سیدھی راہ پر ہو۔ چنانچہ جب کسی نبی سے فرمایا گیا کہ اپنی قوم کے کفار سے کہیں کیا تم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی چلو گے اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو انہوں نے اس بات کے جواب میں کہا جس دین کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، اگرچہ تمہارا دین حق و ثواب ہو مگر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے والے نہیں، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ اپنے شرک پر ہی ڈٹے رہے تو ہم نے رسولوں کے نہ ماننے والوں اور انہیں جھٹلانے والوں سے بدلہ لیا، تو اے کافروں تم دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ مال کا وبال۔ خوشحال اور مالدار کفار کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثرت، دنیا کی رنگینیوں اور عیش و نشاط کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وقعت اور ان کی بات کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو دولت مندوں کی عزت کرتے ہیں اور عبادت گزاروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان آیات پر تو عمل کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، لیکن خواہشات کے خلاف آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں محنت کے بغیر حاصل ہو جائے گی، اور وہ ان کی تقدیر اور ان کے حصے کا رزق ہے، جبکہ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال کے وبال سے محفوظ فرمائے، آمین۔